جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، سیزن 2، قسط نمبر 4۔ وہ ان دنوں ایک بار میں نوکری کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو شراب پیش کیا کرتا تھا، اپنا کام ایمانداری سے کرتا، کام سے ہٹ کر کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سختی اور کرختی دیکھ کر کسی کی جرت بھی نہ ہوتی تھی اس سے فالتو بات کرنے کی۔ بار کا 55 سالہ امریکن مالک بل اسے اس کی ایمانداری کی وجہ سے پسند کیا کرتا تھا۔ مہینے کے آخر میں جب بھی سب کی تنخواہوں کا حساب کتاب کر رہا ہوتا، تب سکندر سے اس کام میں مدد لے لیا کرتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ جہاں دیدہ شخص یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں کام کرتے باقی ویٹرز اور بار ٹینڈرز کی طرح معمولی پڑھا لکھا اور معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ حساب کتاب میں بل کی مدد کر دیا کرتا تھا، کمپیوٹر پر اس کا کام کر کے دے دیا کرتا تھا۔ اس نے خود کہہ کر اپنی ڈیوٹی دوپہر 3 سے رات 3 تک رکھوائی ہوئی تھی۔ راتوں کو سونا وہ ویسے ہی نہیں چاہتا تھا، سو بار بند ہونے کے ٹائم تک، جو کہ صبح کے 3 بجے تک کا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ اکثر وہاں سے بار بند کر کے نکلتے نکلتے صبح کے 4 بج جایا کرتے تھے۔ ایک رات بار بند ہو جانے کے بعد بل باہر نکل کر اپنی گاڑی کے پاس جا رہا تھا، تب اسلحے سے لیس ایک شخص اسے لوٹنے آ گیا۔ سکندر چند منٹ قبل ہی بار سے نکلا تھا، وہ سڑک پر ابھی کچھ ہی آگے گیا تھا۔ صبح کے 4 بجے شور اور بل کے چیخنے کی آوازیں اسے صاف سنائی دے گئی تھیں۔ وہ فوراً واپس پلٹا۔ اسے بل سے نہ کوئی محبت تھی، نہ انسیت اور نہ ہی ہمدردی، مگر خود پر گزری اس سیاہ اور بدترین رات کے بعد اس کے اندر یہ جنون اور وحشیانہ پن آ گیا تھا کہ اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہیں پر بھی اور کسی پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص کے پاس گن تھی اور سکندر تنہا۔ سکندر کی ٹانگ اور بازو پر گولیاں لگی تھیں، مگر اس نے اس زخمی حالت میں بھی اس کا ریوالور چھین کر اس کا بٹ اس شخص کے سر پر اس قوت سے مارا تھا کہ وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا تھا۔ وحشت اور جنون بھرے انداز میں اس نے اسے لاتے اور گھونسے مارے۔ اس کے بازو اور ٹانگ پر سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ اس سے بے نیاز تھا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بل کی جان بچائی تھی اور اسے لٹنے سے بھی بچا لیا تھا۔ بل اس واقعے سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے سکندر کی تنخواہ کئی گنا بڑھا کر اسے یہ اضافی ذمہ داری بھی سونپ دی تھی کہ اب اگر کوئی بار میں زیادہ شراب پی لینے کے بعد غول غپاڑہ کرنے کی کوشش کرے، یا کوئی شراب پی لینے کے بعد بل ادا نہ کر رہا ہو، تو وہ ایسے گنڈے بدماشوں سے نمٹے۔ خودکشی کرنے سے بے شک وہ ڈرتا تھا، مگر اپنی جان کی تو اسے کوئی پرواہ تھی ہی نہیں، سو وہ گنڈوں اور بدماشوں سے نمٹنے کا کام بخوبی کر رہا تھا۔ کوئی زیادہ شراب پی کر نشے میں مدہوش ہو کر کسی ویٹر سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو سکندر کو بلایا جاتا، وہ اسے اٹھا کر بار سے باہر پھینک دیتا۔ کسی کی زیادہ پی لینے کے بعد اپنے ہی ساتھیوں سے بار میں بیٹھے بیٹھے گالم گلوچ اور ہاتھا پائی شروع ہو جاتی تو وہ ان سب کو دھکے مار کر بار سے باہر نکال دیتا۔ وہ ہر طرح کے شرابیوں، غنڈوں، بدماشوں سے بآسانی اور بخوبی نمٹ لیتا تھا۔ بل، جس کی بیوی مر چکی تھی اور بیٹا اسے چھوڑ کر کہیں اور رہتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ وہ سکندر کی پرواہ کرنے لگا تھا، مگر اسے اب کسی کے بھی پیار اور محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ رشتے، پیار، محبت، چاہت بھرے لفظ اب اس کے لیے کھوکھلے اور بے معنی تھے۔ یہ تمام لفظ بس لفظ ہی تھے، اس کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقت نہ تھی۔ مگر پھر بھی وہ جانتا تھا کہ بل آہستہ آہستہ اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی جان بچاتے اور اپنا بار سنبھالتے اس بہادر اور نڈر لڑکے میں اپنا بیٹا دیکھنے لگا تھا۔ اس احساس کے پیش نظر ایک روز بل نے اس سے کہا کہ وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرے۔ اس نے حیران ہو کر بل کو دیکھا تھا۔ تم نہ بھی بتاؤ تب بھی میں جانتا ہوں تم کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو، تعلیم کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکے ہو۔ بل اسے پیار سے دیکھ کر بولا تھا۔ فیملی کے لفظ پر وہ چونکا، پھر ہنس پڑا تھا۔ وہ کیا بتائے اس شخص کو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کتنے بڑے آدمی کا۔ آج اپنی وہ پچھلی زندگی، وہ بڑا باپ، وہ اونچا خاندان اور وہ اعلیٰ سٹیٹس اسے خود ایک مذاق لگ رہا تھا۔ شہریار خان کا بیٹا، جسے وہ ہارورڈ میں پڑھا رہے تھے، جسے اپنا شاندار کریئر شروع کرنا تھا، آج میمفس کے ایک چھوٹے سے بار میں لوگوں کو شراب پیش کرتا ہے۔
شراب پی کر پیسے نہ دینے والوں سے اپنے بار کے مالک کو پیسے وصول کر کے دیتا ہے، اور شراب کے نشے میں دھت ہنگامہ کرنے والوں کو مار پیٹ کر دھکے مار کر بار سے باہر نکالا کرتا ہے۔ زندگی کے کڑوے سچ اسے رلا نہیں رہے تھے بلکہ ہنسا رہے تھے۔ ہاورڈ کا لا گریجویٹ بنتے بنتے وہ ایک بار ٹینڈر بن گیا تھا۔ اسے خود پر ہنسی آئی تھی۔ بل اسے قائل کر رہا تھا، اس کا بہت مخلص خیرخواہ بن کر اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ مجھے تم اپنے بیٹے کی طرح پیارے ہو گئے ہو، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا سکندر کہ تم ساری زندگی میرے بار پر کام کرتے گزار دو۔ وہ بل کو یہ سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس اندھیری رات واشنگٹن کے مضافات میں بلڈنگ سائٹ کے پاس اس سڑک پر کب کا مر چکا ہے۔ اسے مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اس کی اس مردوں کی سی زندگی پر 2 راتیں اپنی پوری ہولناکی اور پوری سیاہی کے ساتھ چھائی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک رات وہ تھی جب واشنگٹن کے ایک بڑے سے گھر سے اسے ریپسٹ قرار دے کر اور دھکے مار کر نکالا گیا تھا، اور دوسری وہ رات تھی جب اس کی عزت نفس، اس کا وقار، اس کی شخصیت کی آن بان اس سے چھین لی گئی تھی۔ اسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ بل کو وہ دیکھنے میں بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ کیا بل کو پتا ہے کہ وہ آج بھی راتوں کو ان 2 راتوں کے خوف اور دہشت کا شکار ہو کر ڈراؤنے خواب دیکھ کر چیخے مار کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا بل، میری زندگی جیسی گزر رہی ہے میں اسے ایسے ہی گزار دینا چاہتا ہوں۔ وہ قطعی انداز میں بولا تھا، مگر بل اسے اس کی زندگی برباد کرتے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتا رہتا تھا۔ بل اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود، کوشش کے باوجود کبھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تک نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ سکندر کو اپنا بیٹا کہتا تھا، مگر اسے لگتا تھا سکندر کو اس کے بیٹا کہنے یا نہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مگر مسلسل کوشش کرتے رہنے سے بل اسے اس بات پر راضی کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کر لے۔ خود کو اس قابل تو بنا لو سکندر کہ جن لوگوں نے تمہاری زندگی تباہ کی ہے، تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، کبھی دوبارہ ان سے سامنا ہو تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں کہ تم ان کے لاکھ چاہنے پر بھی تباہ نہیں ہوئے، تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی۔ اسے نہ کسی بچھڑے سے ملنے کا کوئی شوق تھا، نہ کسی بچھڑے پر کچھ ثابت کرنے کا۔ مگر جب وہ زندہ بھی تھا، زندہ لوگوں کی طرح نوکری بھی کرتا تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، تو واقعی یہ کوئی ضروری نہ تھا کہ وہ ساری زندگی کسی بار یا نائٹ کلب میں کام کر کے گزارے گا۔ اس نے میمفس کے ہی ایک کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ دن میں پڑھتا تھا، پھر کالج سے سیدھا دن میں ہی وہ بار آ جاتا تھا، اور پھر رات گئے بار بند ہونے کے وقت تک وہاں کام کیا کرتا تھا۔ ہاورڈ کے بعد یہ کالج یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا تھا، مگر وہ اس جگہ کا ہاورڈ کے ساتھ مقابلہ و موازنہ نہیں کرتا تھا۔ بار میں آج بھی اس کی وہی جاب تھی۔ بل اب اس پر زیادہ انحصار کرتا تھا۔ بار کے تقریباً تمام معاملات اب وہی دیکھا کرتا تھا۔ وہ اپنی تعلیمی زندگی میں 3 سال پیچھے ہو گیا تھا۔ اگر پڑھائی میں یہ وقفہ نہ آیا ہوتا تو وہ آج لا کے دوسرے سال میں ہوتا۔ بل اب بیمار رہنے لگا تھا۔ بار کو اب سکندر ہی سنبھال رہا تھا۔ ادھر اس کا بیچلرز مکمل ہوا، ادھر بل کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بیچلرز پورا ہوتے بل نے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ بل کا بیٹا جو اسے چھوڑ کر کہیں اور رہتا تھا، اس کے انتقال کے فوراً بعد ہی آ گیا تھا۔ بار کا مالک اب وہ تھا، سارا انتظام اس نے سنبھال لیا تھا۔ وہ سکندر کو پسند نہیں کرتا تھا، اسے ہر لمحہ یہ شک رہتا تھا کہ سکندر بار پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سکندر نے خاموشی سے بار چھوڑ دیا تھا، مگر بل کے ساتھ اتنے سال رہنے سے یہ ہوا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی پہلے کی طرح برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گریجویٹ کی ڈگری پوری کر چکا تھا اور اب کہیں بہتر ملازمت کے لیے کوشش کر سکتا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد ہی اسے ایک لا فرم میں جاب مل گئی تھی۔ اسے فرم کے ایک سینئر وکیل کے سیکرٹری کی جاب ملی تھی۔ اب وہ تعلیم یافتہ اور بہت ذہین اور قابل لوگوں کے درمیان رہتا تھا، اور ان ذہین اور قابل لوگوں کے درمیان
اس کی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت بہت عرصہ چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اپنے باس کے لیگل ڈاکیومنٹس ٹائپ کرتے، کلائنٹس کے ساتھ اس کی میٹنگز کا اسکیجول بناتے، وہ مختلف کیسوں کی لیگل ریسرچ میں اپنی فرم کے اس سینئر قانون دان کو، جس کو عنقریب فرم کا ایک پارٹنر بن جانا تھا، مدد دینے لگا تھا، بلکہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ریسرچ کر کے اسے لیگل ڈاکیومنٹس ڈرافٹ کر کے دینے لگا تھا۔ جاب کرنے کے ساتھ اس نے میمفس کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لاء پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی ذہانت، قابلیت اور فرم کے لیے اس کی اہمیت کے سبب اسے دوران ملازمت تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، اور فرم کی طرف سے اس کی فیس کی ادائیگی میں بھی اسے تعاون فراہم کیا گیا تھا۔ وہ صبح سے دوپہر تک کیمپس میں ہوتا تھا اور پھر دوپہر سے رات گئے تک فرم میں موجود رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنی لاء کی ڈگری کا پہلا سال مکمل کیا تو اسے ترقی دے کر لیگل سیکٹری سے پیرالیگل بنا دیا گیا تھا، مگر ابھی وہ کسی بھی کورٹ میں اور جج کے سامنے اپنی فرم کی طرف سے بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتا تھا۔ 4 سال قبل جب وہ لاء پڑھ رہا تھا اور بطور پیرالیگل اسی فرم میں کام کر رہا تھا، تب شہریار خان نے اسے اس کی ماں کی بیماری کے سبب ڈھونڈ کر فون کیا تھا۔ اس کی جدائی کے دکھ نے اس کی ماں کے وجود کو کھوکھلا کر ڈالا تھا۔ انہوں نے 8 سال سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ چپ چاپ یہ درد سہتے سہتے آخر وہ ایک روز ہمت ہار گئی تھیں۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا۔ بیماری ابتدائی سٹیج پر ہی پتہ چل گئی تھی، علاج بھی ممکن تھا اور ڈاکٹر ان کے صحت یاب ہو جانے کے بارے میں بھی پر امید تھے۔ ان کا فوری طور پر آپریشن کر دیا گیا تھا جو کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر پھر بھی ان کی حالت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ تب یقیناً آمنہ کے سرجن کے مشورے پر ہی شہریار خان نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس ایک دن اچانک اس کے دفتر میں ان کی کال آئی تھی، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے۔ بس یہ جملہ انہوں نے اس سے کہا تھا، وہ آ رہا ہے یا نہیں یہ بھی کنفرم نہیں کیا تھا۔ وہ ماں کی بیماری کی اطلاع پاتے ہی ان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ 4 سال قبل وہ اپنی زندگی میں آج کی طرح سیٹل نہیں تھا۔ ایمرجنسی میں پاکستان جانے کے لیے اسے نیکولس سے ادھار مانگنا پڑا تھا۔ تب نیکولس اس کی فرم میں وکیل تھا اور وہ وہاں ایک پیرالیگل، مگر نیکولس اسے برابری کے درجے پر رکھتا تھا۔ باپ کے فون سے ہی اسے پتا چلا تھا کہ اب اس کی فیملی پاکستان میں رہتی ہے۔ وہ کراچی پہنچتے ہی سیدھا ہسپتال اپنی ماں سے ملنے آیا تھا۔ اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے یہ سوچ کر اس کا بھائی جتنی دیر وہ ہسپتال میں رہا، ہسپتال نہیں آیا تھا، اور باپ ہسپتال میں ہی کہیں موجود ضرور تھا، پر اس کی شکل دیکھنا اس نے بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اگر وہ دونوں اس سے مل لیتے اسے تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کی ماں جن کی حالت بہت نازک تھی، جو کسی کے بھی پکارنے پر 15 دنوں سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھیں، اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر روتی رہی تھیں۔ وہ ان کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ نہیں سکتی تھیں، اس لیے وہ ان کے پاس جھکا ہوا تھا۔ کبھی وہ اس کا چہرہ چومتی، کبھی اس کے ہاتھوں پر پیار کرتی۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے اسے والہانہ چومے جا رہی تھیں۔ وہ ماں سے بہت پیار، بہت عزت، بہت احترام سے ملا تھا۔ انہوں نے اسے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا، لیکن آج وہ خود کو ان کے قریب محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ آمنہ روتے ہوئے کبھی اسے حسرت سے دیکھتی، کبھی پیار سے، کبھی دکھ سے، کبھی ندامت سے۔ اس نے ماں سے کوئی گیلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی، جیسے اس کی زندگی کے پچھلے 8 سالوں میں کچھ برا ہوا ہی نہیں تھا۔ امو جان، آپ ٹھیک ہو جائیں پلیز، اس نے ان سے پیار سے کہا تھا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئی ہوں بیٹا۔ پتہ ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جب تک میں اپنے سکندر سے مل نہ لوں مجھے موت نہ دینا پروردگار۔ سکندر، میرے بچے، مجھ سے اب دور مت جانا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھیں، اور اس رات اس نے اپنی بیمار ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ان سے نہیں کھوئے گا۔ غالباً وفا شعار اور مہر بلب اطاعت گزار بیوی کو موت کے دہانے سے واپس پلٹتے دیکھ کر شہریار خان کا دل بھی تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ تبھی ہسپتال سے واپس آ جانے کے بعد جب آمنہ نے اس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیے رکھا تو شہریار خان نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ اس ایک رات وہ ہسپتال میں ماں کے پاس رہا تھا اور وہ پھر سے جی اٹھی تھیں۔ اگلے روز وہ ہسپتال ہی سے واپس چلا گیا تھا۔
اس ایک رات کے بعد پھر وہ دوبارہ کبھی پاکستان نہیں گیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا اپنی ماں سے فون پر رابطہ رہنے لگا تھا۔ مختصر سی گفتگو، ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود نہ کہہ پانے والی گفتگو۔ آمنہ نے کئی بار اس کے ماضی کے سالوں کے متعلق پوچھا تھا، مگر وہ اس موضوع پر کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب ماں سے بھی اپنے اندر کی کوئی بات نہیں کہتا تھا۔ گیلے، شکوے، شکایتیں، ناراضیاں، روٹھنا، ماننا اور خفا ہونا، اس کے لیے یہ سب کچھ اپنے معنی و مطلب کھو چکا تھا۔ اس دوران میمفس میں اسی فرم میں پیرالیگل کی جاب کرتے اگلے پونے 2 سالوں میں وہ اپنی لاء کی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ ہارورڈ سے نہیں، ایک عام سی یونیورسٹی سے، کسی اعزاز اور میڈل کے ساتھ نہیں، عام سے انداز میں۔ اس کی زندگی کا آزمائشوں اور سختیوں سے بھرا وقت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ بار اور نائٹ کلب میں لوگوں کو شراب پیش کرنے والا وہ دوبارہ معاشرے میں باعزت بن گیا تھا۔ 2 سال قبل اسے دوحہ میں اس ملٹی نیشنل کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی اپنی موجودہ اور کافی اچھی جاب مل گئی تھی۔ اس کی زندگی میں عزت اور رتبہ واپس آ گیا تھا۔ وہ نہ بن سکا تھا جو اس کے لیے کبھی کسی نے خواب دیکھے تھے، جو وہ خود بننا چاہتا تھا اور جو کچھ بننے کی اس میں اہلیت اور قابلیت تھی۔ کبھی اسے بتایا گیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو آفاق چھو سکتا ہے۔ اس میں اتنی بے مثال ذہانت اور ایسی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں کہ وہ نئے جہان اور نئی دنیایں دریافت کر سکتا ہے۔ مگر وہ آج بھی زندہ لاش ہی کی طرح اپنے وجود کو گھسیٹتا تھا۔ اس کے لیے زندگی اپنی کشش کھو چکی تھی۔ وہ نوکری بھی کرتا تھا، لوگوں سے بھی ملتا تھا، وہ زندہ لوگوں جیسے تمام کام کرتا تھا، مگر بغیر زندگی کی امنگ کے۔ اس کے سامنے نہ کوئی مقصد تھا، نہ منزل۔ کبھی کوئی پوچھتا کہ اگلے 10 سالوں بعد وہ زندگی میں خود کو کہاں دیکھتا ہے، تو وہ دل میں سوچا کرتا کہ وہ اگلے 10 سالوں بعد زندہ ہی نہیں ہونا چاہتا، تو کچھ اور کیا سوچے۔ وہ مستقبل کی کسی پلاننگ، آنے والے کل کی کسی امید کے بغیر جیسے زندگی کو گھسیٹ رہا تھا۔ اب بھی اس کا خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر 12 سال بعد بھی وہ اتنا ہی بزدل تھا۔ ہارورڈ میں پڑھتا، اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے دنیا کو فتح کر لینے کے خواب دیکھتا، وہ سکندر کہیں کھو چکا تھا۔ 12 سال بعد بھی وہ 2 راتیں اسے آج بھی ڈراؤنے خوابوں کی صورت سوتے سے جگا دیا کرتی تھیں، اسے اعصابی درد اور بے خوابی میں مبتلا کیے رکھتی تھیں۔ وہ ان خوابوں سے 12 سال بعد بھی اتنا ہی ڈرتا تھا جتنا روز اول ڈرا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی اور پھر ایک دن یوں ہی تنہا تمام درد سہتے سہتے ختم بھی ہو جائے گی۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا اس زندگی میں اسے لیزا محمود بھی ملے گی، اس زندگی میں ابھی اسے زندگی بھی ملے گی، جب نہ اسے ہنسی کی کوئی ضرورت رہی تھی، نہ خوشی کی، نہ محبت کی اور نہ ہی زندگی کی۔ تب اس کی زندگی میں ہنسی، خوشی، محبت اور زندگی بن کر وہ چلی آئی تھی۔ 12 سال بعد ایسا لگا تھا جیسے وہ زندہ ہے۔ 12 سال بعد اس کا خواب دیکھنے کو دل چاہا تھا، خوش ہونے کو دل چاہا تھا۔ 12 سال بعد اس لڑکی نے اسے اس کے ان خوفناک خوابوں کے حصار سے باہر نکالا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دل کی سنتا اس کے پیچھے پیچھے فلورنس چلایا تھا۔ اس نے لیزا کو اپنے بارے میں وہ بتا دیا تھا جو وہ مرتے دم تک کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔